अस्सलाम वालेकुम। ईशा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल की तरफ से मोहम्मद हनीफ नजम। मेरे प्यारे पाकिस्तानी, हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है मुख्तलिफ शोबों में। तो हम आज बात करेंगे, महंगाई तो कम हो नहीं सकती इस मुल्क में, उसको कवर करने के लिए यानी आमदन के ज़राए जो हैं उनको बढ़ाने के लिए इस पर बात करेंगे, इस सियासी हालात पर बात करेंगे और उसके बाद मुल्क के मुआशी हालात जो हैं उन पर बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यानी अपने प्यारे पाकिस्तानियों को ये कहना चाहूँगा कि हमारे और आपके घरों में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जो हैं वो हर वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए भी आप लोग अपने बच्चों को ख़ास तौर पर तरगीब दें कि वो जो फेसबुक चलाते हैं उसको भी आमदन का ज़रिया बनाने की कोशिश करें। यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाके वहाँ लिखें कि फेसबुक पे पैसे कैसे कमाएं, तो वो फिर मुख्तलिफ वीडियोज़ मुख्तलिफ लोगों की आएंगी सामने, उनको सामने रखते हुए वो जो उसमें बताएं अपने अकाउंट को उस तरह से चलाने की कोशिश करें ताकि उससे भी पैसे कमाने का मौका मिल सके। तो इस पर कोशिश करें, अपने बच्चों को तरगीब दें कि वैसे ही हर वक्त फेसबुक चला के टाइम ज़ाया करते हैं, ठीक है उसमें मालूमात में इजाफा होता है लेकिन वक्त का ज़िया भी होता है साथ साथ। तो क्यों ना उसको अगर हम इस्तेमाल करते हुए अगर हम चलाते ही हैं फेसबुक, तो उस पर ऐसा अपने अकाउंट में कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ करें, फेसबुक वाले पेज पे ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ करें कि उस पर साथ साथ पैसे भी आने शुरू हो जाए। तो ये तरीका जो है यूट्यूब पे जाके सीखने से, इस पर जो आपको रिजल्ट मिले उसके मुताबिक अकाउंट को बनाएं और फिर कोशिश करके देखें कि इस तरह कुछ आमदन में इजाफा हो सकता है तो हासिल करें। अब आते हैं पाकिस्तान की सियासत पर बात करते हैं। सियासी हालात यूँ कि क्यों है, रोज़ कोई ना कोई नया लतीफ़ा हो जाता है। तो अब ये लतीफ़ा हुआ है कि अल कादर ट्रस्ट जो है उधर से भी कुछ नहीं मिला और जो केस बनाए हैं 200 के करीब उनसे भी कुछ नहीं मिला। तो अब फिर एक दफ़ा दौड़ लगा के जल्दी से पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो भाग के पहुंची है फिर एक दफ़ा साइफर की तरफ, जिसे पहले रद्दी की टोपी में फेंक चुके थे, अब फिर उसकी तरफ भाग के पहुंचे हैं। तो अब जनाब उस पर सेक्रेटरी जो थे इमरान खान के, आजम खान साहब, उनसे बयान दिलवाया गया है 161 का, तो उसे आप 164 में तब्दील करने जा रहे हैं। इसी तरह से मुझे हैरानगी होती है कि ये हमारी हुकूमत जो है इसका सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि इमरान खान को कैसे और कहाँ कैसे किस तरह से गिरफ्तार करना है। इसके अलावा भी उन्होंने 1.5 साल में स्वाय नैब के कवानीन जो हैं उनको तब्दील करते हुए अपने केसेस ख़त्म करने के लिए कानूनी तरामीम जो हैं वो की हैं। इसके अलावा अगर कोई 1.5 साल में इन असम्बलियों ने या मौजूदा हुक्मरानों ने अगर कोई कानून आवाम की फलाह के लिए आवाम की खातर कुछ किया है, कोई तरमीम की है, कोई नया कानून बनाया है, तो आप मुझे वो नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते। बल्कि मेरा ख्याल है आवाम के लिए बात करते हुए भी किसी मेंबर को असम्बली में नहीं बता सकते। क्या ये 15 जमाती इत्तेहाद जो है इसका सिर्फ यही एक काम है? क्या इनका आवाम के साथ इसका मतलब है सिरे से ही कोई तल्लक नहीं है कि उन्होंने आवाम के लिए कोई एक भी फलाही मनसूबा या को पहले से चलते हुए मनसूबों में बेहतरी लाने की कोई कोशिश की हो? तो ऐसा कोई फ़िलहाल नज़र नहीं आता। यही वजह है कि जब ये मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल वाले अपने किसी भी इलाके में जाके वो लोगों से बात करते हैं तो वो सारी की सारी अवाम की बातें जो हैं वो मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ ही होती हैं। चाहे वो वोटिंग के लिए सर्वे देख लें, चाहे वो महंगाई के हवाले से बात आवाम से करते हुए देख लें उनको, तो हर जगह पे जो भी बात होती है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ ही होती है।
کیونکہ عوام کے لیے کیا ہی کچھ نہیں تو عوام ان کے لیے کیسے بولے گی، ان کی حمایت میں کیسے بات کرے گی؟ تو اس لیے اب یہ دیکھ لیں جو الیکشن کے حوالے سے سروے ہو رہے ہیں، جو بھی سروے اٹھا کے دیکھ لیں اس میں وہ 85% سے لے کے 97% تک ایک پارٹی کی طرف ہے سب لوگ عوام، اور مشکل سے 3% سے لے کے 15% تک یہ باقی ساری پارٹیاں جو چونکہ کا مربع ہے، 15 پی ڈی ایم پارٹیاں جو ہیں، ان سب کی طرف عوام کا رجحان جو ہے وہ 3% سے لے کے زیادہ سے زیادہ 15% تک ہے۔ اسی طرح سے مہنگائی عمران خان کے دور میں 12% تک پہنچی تھی، تو پورے پاکستان میں شور مچا ہوا تھا کہ غریب مر گیا ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ سارے ٹی وی چینل، ان کے مالکان، ان کے پروگراموں کے اینکر سب سے زیادہ شور یہی مچاتے تھے۔ اب وہی مہنگائی اس 1.5 سال میں 33% تک پہنچ چکی ہے، 33% تک، یعنی دگنی نہیں 3 گنا زیادہ۔ تو اب یہ ٹی وی چینلوں والے جن کو اب ڈھیروں برات مل رہی ہیں، اشتہارات کی مد میں ڈھیروں پیسہ ان کو مل رہا ہے، اس لیے خاموش، مکمل گنگے، کیونکہ ان کا بھی عوام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ خبروں والا چینل جو ہے وہ اپنے گھروں میں آن کرتے ہی نہیں، نیوز چینل کو دیکھا ہی نہیں جا رہا، کیونکہ وہاں پر عوام کی بات ہوتی ہی نہیں۔ وہاں پر بھی صرف اور صرف ان چور پارٹیوں کے نمائندوں کو بٹھا کے ٹاک شو کر دیا جاتا ہے، یا ان کی حمایت کرنے والے تجزیہ کار جو ہیں ان کو بلا کے بٹھا کے پروگرام کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا ایسے پروگراموں سے عوام کی جب دلچسپی ہی نہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ نیوز چینل جو ہیں ہمارے، جو کہ صرف اور صرف اپنی تجوریاں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں موجودہ حکمرانوں کے ساتھ مل کر، ان کو وہ کیوں دیکھیں؟ تو یہ صورتحال ہماری ہر لحاظ سے، ہر طرف سے، اسی طرح سے ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں، پولیس کیا کر رہی ہے، ہماری آرمی کیا کر رہی ہے، سارے لوگ ہر چیز، ان سارے شعبوں سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں۔ کیا ان سارے شعبوں میں کوئی بہتری لانے کے لیے کسی ایک وزیر نے، کسی ایک سیکرٹری نے، کسی ایک صوبائی اسمبلی نے کوئی ترمیم کی، کوئی قانون کو بہتر بنانے کی کوشش کی؟ اس 1.5 سال میں کہیں کوئی نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں، ہمارا صرف یہی ایک کام ہے، اور عوام بیچاری کا کام صرف ٹیکس دیتے جائیں، اور پھر جو چاہے حکمران جو ہیں ان کے ساتھ سلوک کرتے رہیں، اور ان کا کام ہے برداشت کرنا، مہنگائی کا بدلے میں، ٹیکس کے بدلے میں مہنگائی کا اضافہ برداشت کرنا، اور ساتھ ساتھ ان کے طرف سے کیے جانے والے ظلم جو ہیں ان کو برداشت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کی قطعاً کوئی بات ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی یہ الیکشن کروانے کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کروا کے ہم نے فارغ ہی ہونا ہے، تو بہتر ہے کہ الیکشن نہ کروائیں، جتنا موقع ملے، جب تک موقع ملے، بغیر قانونی طور پر، بغیر آئین کے، بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی اخلاقی جرات کے ہم اس میں ڈٹے رہیں، اور ہم اپنے تجوریاں برتے رہیں، جب تک بھی موقع ملتا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم نے کیونکہ اس ملک میں رہنا ہے، اپنی اولادوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بہتر ماحول دینے کی کوشش کرنی ہے، تو کوشش کریں کہ ہم اس حالات میں رہ کے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کا سلسلہ جاری رکھیں، اور ان کو ہر حال میں بہتر ماحول دینے کی کوشش جاری رکھیں، سچ بولیں، سچ بولنے کی ترغیب دیں، اور کمانے کے ذرائع جو ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش کریں، چاہے وہ فیس بک کے ذریعے، یعنی یہ آ جائیں میڈیا پہ، اور چاہے وہ آپ لوگ اپنے آس پاس ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو اسے قومی بچت میں رکھ کے نقصان کرنے کی بجائے عملی طور پر
کوئی مکان بنا لیں، کوئی دکان بنا لیں، اسے کرائے پہ دے دیں، تو آمدن کے ذریعے جو ہیں ان کو بڑھائیں۔ جتنے ذرائع بڑھاتے رہیں گے آمدن کے، اتنا ہی آپ اس مہنگائی سے، اس مشکل حالات سے بچتے رہیں گے۔ نہیں تو یہ موجودہ حکمران تو ہمارے لیے قاتل بن کے آئے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر ظلم کرتے رہیں گے، ہمیں ظلم سہنا پڑتا رہے گا۔ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بچانے کی مالی لحاظ سے کوشش کریں، ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، اور جب بھی موقع ملے الیکشن ہو تو اس میں ووٹ جو ہے ان موجودہ یہ 15 جماعتی اتحاد PDM جو ہے اس کے خلاف ڈالیں، تاکہ ان سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور آنے والا کل جو ہے نہ صرف ہمارا بلکہ ہماری آنے والی نسل کا، یعنی ہمارے بچوں کا آنے والا کل بھی بہتر ہو جائے۔ تو پیارے پاکستانیوں، آج کی بات یہاں تک، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹس بھی دیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے کرنی ہے۔ میں جو کچھ کہہ سکتا ہوں، جو کچھ کر سکتا ہوں، وہ بھی آپ کے لیے ہے، کیونکہ مجھے پیار ہے آپ لوگوں سے، اپنے پیارے پاکستان سے، اور سب سے بڑھ کر اپنے پیارے مذہب اسلام سے۔ تو ہم جب سارے لوگ خوشحال ہوں گے، مشکلات کا مقابلہ ڈٹ کے کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آنے والا کل اچھا آئے گا، ضرور آئے گا۔ امید کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ تعالی بہتری کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تو پاکستان زندہ باد۔